کہ دختر شاہ لافتہ زنا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام نذرانہ عقیدت کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شائستہ عباس زیدی۔ ناظرین آج کا یہ پروگرام ہم ولادت باسعادت جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے آپ کی خدمت پہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تاکہ سچ ٹی وی کے اس پروگرام کے ذریعے آج ہم اور آپ مل کر بارگاہ زینب عالیہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا میں اپنے نذرانہ عقیدت کو پیش کر سکیں۔ توحید کی توقیر کا عنوان ہے زینب، توحید کی توقیر کا عنوان ہے زینب، یہ کیوں نہ کہوں بولتا قرآن ہے زینب، عصمت میں طہارت میں صداقت میں حیا میں کیا فاطمہ زہرا ہیں، یہ میزان ہے زینب۔ ناظرین باغ امامت و باغ ولایت میں کھلنے والی یہ معصوم کلی یکم شعبان سن 5 ہجری میں آغوش فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا میں اس دنیا میں تشریف لائیں۔ آپ کی ولادت کے 3 روز کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لائے تو آپ کی آغوش مطہر میں آپ کی اس پیاری نواسی کو دیا گیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس زبان مبارک سے کہ جس پر خداوند متعال نے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی مہر تصدیق ثبت کی ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس بیٹی کا نام زینب رکھا ہے اور یہ نام لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ ناظرین جبریل امین نے اس موقع پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس بیٹی پر گزرنے والی مصائب سے بھی آپ کو آگاہ فرمایا، جسے سن کر سرکار نے گریہ فرمایا، یہاں تک کہ آنسو آپ کے رخسار پر جاری ہو گئے۔ ناظرین جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ کو ثانیہ زہرا بھی کہا جاتا ہے۔ زمانہ آپ کو کہتا ہے ثانیہ زہرا، زمانہ آپ کو کہتا ہے ثانیہ زہرا، اور ملا ہے آپ کو حق سے یہ مرتبہ زینب۔ جناب فاطمہ زہرا کی آپ بیٹی ہیں، انہی کے جیسا ہے کردار آپ کا زینب۔ ناظرین جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کے متعلق علماء فرماتے ہیں اور مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علم و عبادت میں، زہد و تقوی میں، ایثار و صبر و رضا میں اور تمام تر صفات میں اپنی والدہ گرامی سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مانند تھیں اور ان کی شبیہ تھیں۔ آپ کو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبیہ خدیجۃ الکبریٰ قرار دیا ہے۔ ناظرین عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب عالیہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا اس گھرانے میں وہ مقام رکھتی تھی کہ جہاں علم نبوت و رسالت کے چشمے بہا کرتے تھے کہ آپ صاحب رائے سمجھی جاتی تھیں۔ آپ اس گھرانے میں کہ جہاں نزول وحی ہوا کرتا تھا، آپ سے لوگ مشورے بھی کیا کرتے تھے اور امام آپ کے مشورے پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ ناظرین جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا صبر و استقامت، جرأت و حوصلے اور شجاعت کا وہ مضبوط پہاڑ ہے کہ جس سے ٹکرا کر یزیدیت پاش پاش ہو گئی۔ یزیدیوں کے سبھی چاک ہو گئے پردے، یزیدیوں کے سبھی چاک ہو گئے پردے، بلند و بالا کیا جب خطاب زینب نے، اور وگرنہ حق و صداقت کا نام مٹ جاتا، پپا کیا ہے اسد انقلاب زینب نے۔ ناظرین جناب زینب عالیہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی عظیم المرتبہ شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کے پروگرام کو مرتب کیا گیا ہے۔ آج ہم نے آپ کی عظیم المرتبہ شخصیت پر گفتگو کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے نہایت ہی محترم مہمانوں کو۔ آئیے پروگرام کے آغاز میں اپنے مہمانوں کا تعارف ہم آپ سے کرواتے ہیں اور اپنے مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں معروف مذہبی اسکالر پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ، آئیے ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں معروف اسلامک پروگرام کی میزبانی کرتی ہیں، رمضان ٹرانسمیشن بھی کر چکی ہیں، مختلف چینلز پر آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعدیہ معین صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ معروف مرغبت خواہ بھی پروگرام میں شامل رہیں گی۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں صوفیہ شیراز صاحبہ، السلام علیکم۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام قاعدہ آغاز کرتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو اپنے مہمانوں کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر سعدیہ معین صاحبہ سے ہم پوچھیں کہ جناب زینب عالیہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا
کی ولادت خانوادہ رسالت میں جب ہوئی تو کس طرح آپ کی آمد پر جو ہے اس گھرانے میں خوشیاں منائی گئیں اور کس طرح آپ کا نام رکھا گیا، آپ کی کیا کنیت ہے اور کس طرح آپ کے القابات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں، کچھ اس بارے میں بیان فرمائیے۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اتنے خوبصورت پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا آج بی بی زینب پہ جو آپ نے گفتگو فرمائی بڑے پیارے انداز میں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ اس نے اس لائق کیا کہ ہم اس مرتبہ شخصیت پہ کچھ بات کرنے کے لائق ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہما وہ شخصیتیں جب وہ اس دنیا میں تشریف لائیں تو تشریف لائیں کس گھرانے میں کہ جن کی والدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والد دین اسلام کی ایک محترم شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں باب العلم یا علم و حکمت کا خزانہ کہا جائے، علم و حکمت کا شہر کہا جائے تو کم ہوگا۔ بات کیا ہے کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہما دنیا میں تشریف لائی ہیں تو بڑی خوشیوں کا اظہار فرمایا، اتنی محبت اور اتنی خوشی کا اظہار فرمایا گیا کہ آپ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للمسلمین نہیں بلکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی ذات اقدس صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہان کے لیے رحمت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گوشہ اقدس میں نام مبارک تجویز فرمایا گیا زینب، اور ولادت پہ اس خوشی کا اظہار اس طرح فرمایا گیا کہ 7ویں دن آپ کا عقیقہ فرمایا گیا، یعنی آپ کا عقیقہ کیا گیا اور اس میں رشتہ داروں کو، غرباؤں اور مساکین لوگوں کو دعوت دی گئی تاکہ سب اس خوشی میں شریک ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح محبت کا اظہار فرمایا کیونکہ بیٹی لوگ سمجھتے تھے زحمت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چراغ کو دیکھ کر ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ جب 6 سال کی ہوئی، تقریباً 7 سال کی، تو آپ کی والدہ نے اس دنیا سے پردہ فرما دیا، چونکہ آپ اپنے بہنوں میں بڑی تھیں تو گھر کی امور کی ذمہ داری آپ کے ہی کاندھوں پہ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو عقیلہ بن ہاشم بھی کہا جاتا ہے، صدیقہ اور صغرا آپ کے القابات ہیں۔ ہمارے مذہب سے پہلے جس طرح بیٹی کی آمد میں خوشی کی نہیں بلکہ دکھ کا اور غم کا اظہار کیا جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا کہ ان کے گھر اللہ تعالیٰ نے رحمت بھیجی ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ ڈاکٹر سعدیہ معین صاحبہ۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا نام جب سرکار رسالت آپ نے رکھا تو اس کے لیے ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ چونکہ زینب کے لغوی معنی جو ہیں وہ خوشبودار اور خوبصورت درخت کے ہیں، لیکن ہمیں روایت سے یہ پتہ چلتا ہے اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ لفظ زینب در حقیقت 2 الفاظ کا مرکب ہے، یعنی زین اور اب، اور اس کے معنی ہیں باپ کی زینت۔ گویا جناب زینب عالیہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا اپنے باپ، اپنے والد گرامی مولا کائنات ابو الحسن امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زینت قرار پائیں، یعنی آپ علی شیر خدا کی زینت ہیں، یعنی وہ کہ جن کے لیے خود حبیب خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی انت زین الرحمن، جو باپ رحمان کی زینت ہو اس باپ کی بیٹی زینب اس باپ کے لیے زینت قرار پائے۔ جناب زینب عالیہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں معصومہ شیرازی صاحبہ کی طرف اور جانتے ہیں ان سے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو مولا کائنات نے جب کوفے کو اپنا دارالحکومت قرار دیا اور آپ نے وہاں اس شہر میں اپنی بیٹیوں کو بلایا، کس انداز سے آپ نے بلایا اور کیا وجہ تھی کہ آپ نے کوفے کو جب دارالحکومت بنایا تو اپنی بیٹیوں کو پھر وہاں پہ بلایا، اور پھر وہاں کوفے میں رہائش کے دوران ہمیں جناب زینب کبریٰ کا مفسرہ قرآن کے طور پہ بھی کردار نظر آتا ہے، کچھ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیے۔ سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتداء خالق انس و محبت کے نام سے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جو حقیقت کبریٰ کی روشن نشانیاں اور صراط مستقیم کے ستھرے راستے ہیں۔ سب سے پہلے تو پیچھے تاریخ کے ایوانوں میں جھانکنا پڑے گا کہ حضرت جعفر طیار کے شہادت کے بعد جو ان کے بچے تھے، ان کے بیٹے تھے، ان کو کفالت میں لیا آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور آپ کی رحلت کے وقت آپ نے وہی کفالت جو ہے وہ مولا علی کو سونپی، اور وہ کفالت اس طرح سے مولا نے نبھائی کہ دونوں بیٹے جو حضرت جعفر طیار جن کے بازو قلم ہوئے تھے اور کہا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ جنت میں اپنے 2 پروں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں، تو ان کے بچوں کی کفالت کا حسن دیکھیے کہ مولا علی نے ان دونوں بچوں کی شادیاں اپنی دونوں بیٹیوں سے کی،
اور ایک جناب زینب کبریٰ ہے، ایک جناب زینب صغریٰ صغریٰ ہے، جنہیں دونوں کے ام نام کلثوم سے زینب ہیں۔ یہ جی، بھی میں بتا دوں، وہ جو حضرت چھوٹی جناب سیدہ بی بی جناب زینب صغریٰ کو جو ام کلثوم یہ کنیت سے کنیت یاد ہے، کیا جاتا ہے، کنیت جی، سے بے یاد کیا جائے، وگرنہ دونوں زینب ہے، بے شک، زینب ہیں، بے شک، دونوں زینت اب بے ہے، دونوں شک، بے بیٹیاں۔ شک، ایک تو یہ کبریٰ ہے، دونوں ایک صغریٰ بیٹیاں، ہے۔ یہ گھر یہ زیر کفالت مولا علی علیہ السلام، وہ سارے وہ بھی بیٹے ہیں مولا کے۔ اور دعات ہی جناب زینب کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کو آقا ختمی مرتبت بے شک، محمد صلی مصطفیٰ اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم۔ وآلہ وسلم کی آپ نے فرمایا تھا کہ انتہائی آپ کی کثرت تجارت میں ہوگی بہت مال زیادہ میں برکت۔ عبداللہ کے، اور اتنی کثرت تھی مال میں کہ ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ اتنے سخی ہیں اور اتنے دینے والے ہیں بے شک۔ عبداللہ کہ اگر ان سے چاندی کا سکہ مانگو تو سونے کا سکہ عطا کرتے بے ہیں، شک۔ اور اگر ان کے پاس کچھ نہ ہو اور ان سے کچھ نہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو یہ اپنی جان بھی دے سکتے ہیں اللہ کی راہ میں سخاوت کے طور پہ۔ تو وہ چونکہ ایک گھرانہ ہے پورا، یعنی اس میں بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیا بیٹیوں کو بھی باپ اپنے ساتھ اپنے گھروں میں رکھے، جس طرح رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے جناب سیدہ کہ کیا سارے باپ اپنی بیٹیوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہے، ہر شخصیت کی اپنی طاقت، اپنی قیمت، اپنی سلسلہ ہوتا ہے، اپنی عظمت اور اپنی مقام ہوتا ہے۔ تقدس جناب سیدہ بطور بیٹی رسول اللہ نہیں کھڑے ہوتے، شریک کار رسالت سمجھ کر، ام و ابیہا سمجھ کر، راضیہ مرضیہ صادقہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ سمجھ کر آپ ان کے اعزاز میں کھڑے ہوتے تھے۔ اسی طرح جناب زینب کو اپنے ساتھ لے کر جانا اور جناب ام کلثوم کو لے کر جانا، یہ ان عظمتوں کی وجہ سے ہے کہ جو مطلب ان کے سلسلوں میں ان کے ہمکار امامت ہونے کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ کربلا کا جو عالمی انقلاب ہے، یاد رکھیے گا انقلاب کائنات میں بہت سے برپا ہوئے ہیں، سیاسی، معاشرتی، سماجی، بہت سارے، اور انبیاء نے بھی بہت سارے انقلابات، توحیدی انقلابات برپا کیے ہیں، مگر ہر انقلاب کی جو عمر تھی وہ معین تھی، ختم ہو گئی، اس کے بعد ایک نئے انقلاب نے سر اٹھایا۔ لیکن کائنات کا وہ عالم بشری کا وہ عظیم انقلاب ہے کربلا، جو برپا ہونے کے بعد قیامت تک کا طول عمر رکھتا ہے۔ اور اس انقلاب کو برپا کرنے میں علی کی دونوں بیٹیوں کا برپا کردہ انقلاب ہے، جہاں تلوار چھین لی گئی تھی، سیف ذوالفقار چھین لی گئی تھی، منبر چھین لیے گئے تھے، ہاتھ پسے گردن تھے، وہاں زینت اب بیٹیوں نے، علی کی شجاعت کی زینت بیٹیوں نے اپنی زبان کو تیغ الہی بنا کر، سیف ذوالفقار بنا کر قیامت تک آنے والے سارے نبرودوں، سارے فرعونوں، سارے ظالموں کو فنا کی قبروں میں سلایا ہے، اور ظالموں کے خیبر اکھاڑ کر یہ بتا دیا ہے کہ تیغ نہ بھی ہو تو ہم وہ خود تیغ الہی ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ محترمہ معصومہ شیرازی صاحبہ، بہت خوب آپ نے بیان کیا۔ یہاں شامل کریں گے پروگرام میں ایک سلام جسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی محترمہ صوفیہ شیراز صاحبہ، آئیے ان سے کلام سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جیسے بی بی کا ذکر ہو رہا ہے کہ دختر شاہ لافتہ زنا، دختر شاہ لافتہ زنا، فاطمہ کی ہے تو دعا زنا، بعد شبیر دی کی راہوں میں، بعد شبیر دی کی راہوں میں کام آئی تیری رضا زنا، اور اپنے بچپن سے لے کے آج تک، اپنے بچپن سے لے کے آج تک میں نے لکھا پڑھا سنا زنا، اور ناز کیوں نہ کرے
ناز وہ کیوں کرے نا اے بی بی، جس کو دریافت کا ملا زنا لافتہ دی۔ کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں کیا بتاؤں مقام زینب کا، اسم اعظم ہے نام زینب کا، کیا بتاؤں۔ اور میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میرے بارہ امام زینب کا، کیا بتاؤں۔ تیرے در پر بھی آئے گا جبریل، تیرے در پر بھی آئے گا جبریل، تو بھی ہو جا غلام زینب کا، کیا بتاؤں۔ اور اللہ اللہ ہر تیری قسمت، اللہ اللہ ہر تیری قسمت، کہ تجھ کو آیا سلام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، یہ اسم اعظم ہے نام زینب کا، کیا بتاؤں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے واپس آ چکے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے جناب زینب عالیہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے متعلق۔ ناظرین، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے اس گھرانے میں پرورش پائی کہ جو نبوت و امامت و رسالت کا گھرانہ ہے، جس گھرانے میں وحی کا نزول ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ہمیں بہترین مفسرہ قرآن کی صورت میں بھی تاریخ میں نظر آتی ہیں، اور ہمیں ملتا ہے تاریخ میں کہ جس وقت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کوفے کو اپنا دارالحکومت بنایا، تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہمیں وہاں درس تفسیر کا اہتمام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور کوفے کی خواتین کو آپ قرآن کا درس دیا کرتی تھیں۔ ناظرین، آپ نے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ 5 برس تک پرورش پائی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ہمیں نقل احادیث کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں، اور تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ تمام مکاتب فکر کے محدثین نے آپ سے نقل روایت کی ہے، بالخصوص جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا خطبہ فدق، کہ جس کی روایت کو جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، جبکہ اس وقت آپ نہایت ہی کم سن تھی اور آپ کی عمر صرف 5 برس تھی، جبکہ خطبہ فدق نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ ہے کہ جسے ام نہج البلاغہ بھی کہا جاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے بازار کوفہ میں آپ کو عالمہ غیر معلمہ اور فہیمہ غیر مفہمہ کے القابات سے نوازا۔ اسی حوالے سے ہم ڈاکٹر سعدیہ معین صاحبہ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کا جو لقب ہے عالمہ غیر معلمہ، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بیان فرمائیے۔ کہ دیکھیں، بی بی زینب کا جو لقب ہے عالمہ غیر معلمہ، پہلے تو ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کہیں سے تعلیم حاصل نہیں کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ودیت کی ہوئی سبحان اللہ علم ہے جو انہیں عطا کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ پیچھے دیکھیں اگر ان کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے ان کا علم، ان کی فصاحت، ان کی بلاغت، ٹھیک ہے۔
بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادیاں اور علم کا شہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد محترم ہیں، تو یہ ان کی میراث میں موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کی گئی۔ دیکھیں بات کیا ہے کہ آج آپ اگر کسی کورس کرنے جاتی ہیں، اگر آپ عالمہ بننے جاتی ہیں تو آپ کو کسی انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن لینا پڑے گا لازمی، ورنہ اس کے بغیر آپ نہیں پڑھ سکتی۔ ہاں اگر کتابیں پڑھ کر آپ نے حاصل کر بھی لیا، لیکن آپ کو ڈگری ہولڈر ہونے کے لیے کسی انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہوگی جو کوئی آپ کو یہ کہہ سکے ہاں جی آپ عالمہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ عالمہ غیر معلمہ یعنی کہ اللہ کی طرف سے ودیت کیا ہوا علم ان کے پاس تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا عطا کیا تھا، ایسی فصاحت اور بلاغت عطا کی تھی کہ وہ فصیحہ اور بلیغہ کہلاتی تھی، کیونکہ ان کی نشر و اشاعت، ان کی تقاریر اتنی پر اثر پر درد ہوا کرتی تھی کہ سننے والے آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، یعنی اس وقت جتنے حاضرین موجود ہوتے تھے وہ روئے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، اتنا ان کا درد تھا، پر اثر لہجہ تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، یعنی کہ وہ ثانیہ زہرا جو انہیں کہا جاتا ہے وہ اپنے والد کی بھی تصویر ہیں، ان کے لہجے کی بھی تصویر ہیں، والدہ کا تو والدہ سے تو ان کو حاصل ہو رہا ہے ثانیہ زہرا کا لقب، لیکن چونکہ علم و حکمت کا شہر ان کے والد محترم ہے، تو وہ جو قدرتی طور پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، تو وہ فصاحت، بلاغت، وہ سوچ سمجھ، وہ جو نشر و اشاعت، وہ تقاریر وہ ایسی ہوا کرتی تھی کہ جب کوفے اور شام کے بازاروں میں انہوں نے وہ تقاریر کیے ہیں تو وہ وہاں کا ماحول بدل گیا، وہاں لوگوں کا رہن سہن بدل گیا۔ جب یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے انہوں نے وہ تقریر کی ہے تو ایسا زبردست ان کا لہجہ تھا اور اتنی روبدار، اتنی پر اثر آواز تھی کہ سننے والے رونے پہ مجبور ہو گئے، ان کے دل لرز اٹھے کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے۔ مطلب ہم اس بات کو دیکھیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ یزید کو کہ تم اپنی خواتین، اپنی باندیوں کو تو رکھتے ہو اپنے پردوں میں چھپا کے، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس کو تم چاہتے ہو کہ بازاروں میں ان کا پردہ ہٹا دیا جائے۔ تو اللہ سے ڈرو، اللہ کو اس کو جواب دینا ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ آج تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ تمہارے اعمال کی شامت ہے، تم برا کرو گے تو اس کا برا اجر ملے گا۔ تو وہ جو ان کا انداز تھا وہ ایسا لگتا تھا کہ جن کے والد محترم بات کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے کہ آپ شروع والی بات کہ جب تک ہم کچھ سیکھنے جاتے ہیں، ہم کسی انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو ہم کوالیفائڈ کہلاتے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا علم، وہ ودیت کیا ہوا علم جس کی بنا پر انہیں عالمہ غیر معلمہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پروگرام میں شامل کریں گے ایک کلام جسے پیش کریں گی محترمہ صوفیہ شیراز صاحبہ۔ لکھ قلم ثانی زہرا کی ثنا بسم اللہ، وحی و الہام کو تحریر ملا بسم اللہ، باقی نکتے سے ہر ایک نکتہ ملا بسم اللہ، آج یہ راز زمانے کو بتا بسم اللہ، علم حیدر کا علم حیدر کا خلاصہ ہے علی کی بیٹی، دوسری نہج بلاغہ ہے علی کی بیٹی، سلام بنت علی سلام یا زینب، آل زہرا کے لیے ثانی زہرا زینب، اس لیے ذات الہی نے یہ چاہا زینب، مستقل ہو تیری چوکھٹ پہ اجالا زینب، تیری خاطر ہو نئے رنگ کا زہرا زینب، بنی ہاشم کا بنی ہاشم کا کمر بن کے ستارہ جائے، تیری دہلیز پہ غازی کو اتارا جائے، سلام بنت علی سلام یا زینب، ماہ شعبان یکم اور وہ نور زینب، کعبہ حضرت زہرا میں ظہور زینب، پنجے تن ہیں اسی خواہش میں حضور زینب، میری آغوش ہو گہوارہ طور زینب،
اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی ہے مگر اس کو اٹھائے شبیر، سب سے پہلے اسے سینے سے لگائے شبیر۔ سلام بنت علی، سلام یا زینب، سلام بنت علی، سلام یا زینب۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، ہمیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور آپ کی محبت کا جو انداز تھا، ایسا انداز عمومی طور پر بہن اور بھائی کی محبت میں دیکھا نہیں گیا۔ یعنی آپ کئی مرتبہ دن میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لاتی تھی، اور کئی مرتبہ، اور جب تک آپ کے سامنے امام حسین تشریف فرما ہوتے تھے آپ کی نگاہیں چہرہ امامت سے ہٹتی نہیں تھی، اور جب آپ امام سے دور ہوتی تو گریہ فرمانے لگتی تھیں۔ بلکہ ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اکثر آپ اوقات نماز میں تشریف لاتی، گویا اپنے مقصود کعبہ کی زیارت کرتی اور اس کے بعد نماز میں مشغول ہو جاتی۔ یہ جو انداز تھا، اور پھر بھائی کا بہن سے محبت کا یہ انداز کہ جب آپ ملاقات کے لیے تشریف لاتی اور زیارت کے لیے تشریف لاتی تو امام عالی مقام علیہ السلام اپنے مقام سے اٹھ کر کھڑے ہوتے اور اپنی بہن زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کو اپنے مقام پر بٹھاتے تھے۔ یہ جو انداز ہے محبت کا، کچھ اس حوالے سے بیان فرمائیے۔ اور پھر جناب زینب سلام اللہ علیہا کی کا عقد مولا کائنات نے کر دیا، اور اس کے بعد پھر اپنے ساتھ بیٹی کو رکھا، اور اس حوالے سے کچھ بیان کیجیے۔ سب سے پہلے تو اپنے یہ چند اشعار کہ وہ جس نے لکھا جبر کی تلوار کے نیچے، تاریخ کے اوراق پہ شبیر کا پیغام، سبحان اللہ۔ وہ جس نے سنبھالا علم شبر و عباس، وہ جس نے کیا چہرہ حق صبر سے گلفام، اور اے قصہ شبیر کے ہر باب کی تفصیل، سبحان اے جبر کے ایواں میں نئی صبح کی قندیل، سبحان اللہ۔ اے منبر اظہار کی خوددار خطیبہ، اے قصہ عصمت کا پرانوار صحیفہ، اے زینب علیاء تیرے لہجے کی قسم ہے، تو فخر فخر رسول فخر نساء ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد و دیگری زینب۔ تو یہ تو دو چہرے ہیں توحید الہی کے، عشق کے دو چہرے ہیں۔ اور جناب زینب تو یوں سمجھئے مردہ ضمیر ملت کو جگانے کا معجزہ زینب ہے، مردہ ملت کو جگانے کا معجزہ ہے جناب زینب۔ اور جس طرح آپ فرما رہی ہیں جناب، ابھی تذکرہ کر رہی تھی ایک لقب پر آپ نے بیان لیا ان کا، یاد رکھیے گا سیرت شناسی میں سب سے بڑا جو اہم مقام ہے وہ القاب کا ہے، بے شک، کہ جو آنکھوں دیکھا بیان کیا جاتا ہے، یعنی عرب میں جو صفت جہاں جہاں دیکھی جاتی تھی، جہاں جو روشنی کرن پہنچی ہے اسی حوالے سے آپ کو لقب ملے ہیں۔ جیسے حضرت ابو طالب کو ساقی الحجیج کہا جاتا ہے، اور کلید بردار کعبہ۔ اب یہ سیرت خود بتا رہی ہے کہ وہ کلید بردار کعبہ بھی تھے، شخصیت کے ایک پہلو کو نمایاں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سیرت اگر آپ نے سمجھنی ہے تو وہاں کے لوگوں کے دیے ہوئے القاب کی نظر سے دیکھیے کہ وہ چیز کیا ہے۔ اب جیسے حضرت خدیجہ کو طاہرہ کہا جاتا تھا، طاہرہ عربی ڈکشنری میں ایک کنواری باعزت پاک تینت پاک باز عورت کو کہتے ہیں، اور یہ حضرت مریم کے بعد دوسری مرتبہ جو لقب ملا وہ جناب خدیجہ کے حصے میں آیا۔ اسی طرح جناب زینب کے اگر آپ عربی کتب کو نکالیے اور سیرت شناسی کے باب کو کھولیے تو اس میں 1000 سے زائد لقب ہیں علی کی بیٹی کے، گویا 1000 سے زائد چہرے ہیں علی کی بیٹی کے۔ اور جس طرح آپ فرما رہے تھے جو احادیث کو بیان کرنے کا سلسلہ تھا، مشکل اوقات میں جہاں علی کی طرف سے روایت کرنا مشکل تھا، اس وقت جتنی روایت کی گئی حدیثیں وہ قالا قالا ابا زینب، زینب کے بابا نے یہ کہا، یعنی چھپانے کے لیے علی مولا کی علم کو آگے لانے کے لیے بھی جناب زینب کا قالا قالا ابا زینب۔ تو یہ 1000 سے زیادہ القابات میں کچھ آپ کے سامنے بطور تلاوت عشق معجزہ الہی کو تلاوت کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ بی بی کو سلالت الولایہ کہا جاتا ہے، ولیدت الفصاحہ کہا جاتا ہے، فصاحت کی پیداوار، باپ فصاحت و بلاغت کے منبر سلونی کا بے تاج بادشاہ، اور ماں، آپ نے بہت خوبصورت جملہ کہا، ام نہج البلاغہ کلام رکھنے والی فصیح و بلیغ بلاغ مبین رسول کی بیٹی جناب سیدہ، بلاغتوں اور فصاحتوں کی پیداوار۔
अमीनतुल विलाया, सुभान विलायत की अमीन, मुईनतुल विलाया, मददगार, विलायत की मददगार, बेशक। उसके बाद किबलतुल अबरार, सुभान अल्लाह, नेकोकारों का क़िबला, क़िबला है, आलिमा गैर मुअल्लमा, सानिय ज़हरा, शरीकतुल हुसैन, रूहुल हुसैन, अदीलतुल कौसरुल हुसैन, हुसैन, सुभान अल्लाह, शरीकतुल शुहदा, सुभान अल्लाह, कफीलतुल सज्जाद, सुभान अल्लाह, बोलते जाइए और याद आते जाएंगे। सुभान अल्लाह, हबीबतुल मुस्तफ़ा, सुभान यानी अल्लाह, महबूब सुभान तरीन अल्लाह, हस्ती सुभान मुस्तफ़ा की अल्लाह, आका बेशक, फरमाते बेशक, थे कि मैं ज़ैनब को देखता हूँ तो मुझे लगता है खदीजा सामने है। सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। बेशक। जनाब खदीजा ने अपना कुल माल और दौलत खुदा के हुजूर पेश किया, ईसार किया, और जनाब ज़ैनब ने अपने जिगर के टुकड़ों को, अपनी चादर को, जो कीमती तरीन मता थी खुदा की राह में, ईसार करके बयान कर दिया कि मैं उसी खदीजा। इसी तरह बेशुमार अलकाबात है जनाब ज़ैनब के, सानिय ज़हरा, आलिम अलीमा, ताहिरा, मुताहिरा, ज़किया, फ़हीमा, मुफ़हिमा, मुफ़हिमा, अलीमा, उसके बाद आपको अकीला बनी हाशिम कहा जाता था, यानी अकील तरीन खातून बनी हाशिम की। बेशुमार अलकाबात है। सिर्र अबीहा, अपने बाप का राज, सुभान अल्लाह, अली एक राज है, कोई नहीं समझ सका अली को, क्या अजमत है। हर राज इलाही का राज है, उसे ज़ैनब आलिया, ज़ैनब सलाम आलिया कहते उनका हैं। राज है, और ये वो राज खुले हैं करबला में। सुभान अली की शुजाअतों की जीनत ज़ैनब, अली की सुभान सब्र की जीनत ज़ैनब, अली के बयान की जीनत ज़ैनब, अली के तकवा की जीनत ज़ैनब के जनाब ज़ैनब ने बहुत सी रातें बेपालान ऊँटों पर, बेमखना चादर, मगर बीबी की ज़िंदगी की एक रात भी नमाज शब से खाली नहीं। सुभान अल्लाह, और इमाम वक्त कह रहे हैं कि ए अपनी जाते हुए ज़ैनब, वसीयत में नमाज फरमाया शब में मुझे याद रखना, यानी हुसैन चाहते हैं कि मैं ज़ैनब की नमाज शब का जिक्र रहूं। सुभान अल्लाह। यानी वो ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा कि जिसके लिए इमाम वक्त जानते हैं कि हुजूम मसाइब में गिरफ्तार होकर भी ज़ैनब से नाफिला शब भी क़ज़ा नहीं होगी, और फिर हमें तकवा की फिर जीनत मिलता जनाब भी है कि ज़ैनब, इमाम सज्जाद ने मुहाफ़िज़त की जीनत जनाब मौला अली की मुहाफ़िज़त, अली ने जिस तरह कदम कदम पर यूं समझिए नूर मुस्तफ़ा की हिफाजत की है। कभी ओहद के मैदान में हाजा मोहम्मद कहकर आका के चेहरे को आसमान की तरफ रोशन किया, इसी तरह कदम कदम पर जो मुहाफ़िज़त रिसालत की अली की जीनत ज़ैनब ने मुहाफ़िज़त की उसी रस्म को इमामत के साथ मुत्तसिफ करके ज़ाहिर इमाम की ज़िंदगी को बचाया। बेशक मुहाफ़िज़त, ज़ाहिर इमाम की मुहाफ़िज़त ऐसी की कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़िंदगी की हिफाजत की, और जो शहीद हो चुके हैं इमामत, उस इमामत के सिर को, इस इमामत की मुफस्सिरा, मुकम्मल किया, उसके मिशन को, पयाम की मुफस्सिरा बनकर दो इमामतों की मुहाफ़िज़त। और अली ने अलम रिसालत को बुलंद किया, लहराया, कभी दरे खैबर उखाड़ कर, कभी ओहद के मैदान में, कभी खंदक में के सीने में गाड़ कर बताया कि तौहीद का अलम लहराएगा तो अली के हाथों से। और दूसरी तरफ अलमदारी की जीनत ज़ैनब ने हुसैन के अलम को पूरी कायनात के सीने में इस तरह आवीज़ा कर दिया है कि दुनिया कायनात का कोई ऐसा हिस्सा, कोई ऐसा खित्ता नहीं जहाँ ज़ैनब का गड़ा हुआ अलम मौजूद ना हो। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मोहतरमा मासूमा शिराज़ी साहिबा, बहुत उम्दगी के साथ आपने जनाब ज़ैनब आलिया सल्लल्लाहु सलामुल्लाह अलैहा की अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत पर रोशनी डाली, जज़ाकल्लाह खैरा। सवाल करेंगे डॉक्टर सादिया मोइन साहिबा से, बताइएगा कि जनाब ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा ने जो जिस तरह दीन की मुहाफ़िज़त की, और जिस तरह भी मासूमा शिराज़ी साहिबा ने भी फरमाया कि आपने इमाम आली मक़ाम अलैहिस्सलाम के मिशन को पाए तकमील तक पहुँचाते हुए ज़ैनबी परचम को सारी कायनात पर आवेज़ा कर दिया, और आज भी आपका जो सीरत व किरदार है हमारे लिए नमूना अमल बना हुआ है, तो कुछ आपके किरदार पर मज़ीद रोशनी डालिएगा। देखिए, सबसे पहले बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चूँकि ख़ानदान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक चश्मो चराग है, एक बेटी हैं, लेकिन उन्होंने वो काम किए हैं कि जो ख़वातीन के सर फ़ख्र से बुलंद हो जाते हैं, क्योंकि दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मिशन को आगे लेके चलिए। किस तरह के उन्होंने उनके पैगाम की तशहीर किए, अपनी तकारीर के ज़रिए, ख़तो किताबत के ज़रिए, अशात के ज़रिए, यानी कि अल्लाह ताला ने उनको जो इल्म वदियत किया था, उन्होंने जो तकारीर बयान करती थी या उस हवाले से कोई भी उनकी बात होती थी, वो इतनी ऐसी हुआ करती थी कि तकारीर लिखने में, उनकी नशर व अशात में, या उनके अंदाज में जिस तरह का मर्तबा उन्होंने हासिल किया, उनका जो इल्म था, उनका जो फ़न था, उसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने दीन के अशात के लिए, दीन को ज़िंदा रखने के लिए जो कुछ किया है, वो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं चाहूँगी प्रोफेसर मासूमा शिराज़ी साहिबा, आप इसमें मज़ीद इजाफ़ा फरमाइए कि ये जो एक सिलसिला है
دین کی محافظت کا اور دین کی خدمت کا اور دین کے لیے جانثاری اور ایثار اور صبر و رضا کا جو انداز ہمیں نظر آتا ہے، یہ جو خواتین کا ایک پورا سلسلہ ہے کہ نانی ہے، پھر ان کی بیٹی ہے اور پھر نواسی ہے، کچھ اس سلسلے کی طرف آپ اشارہ فرمائیے. بالکل پوری ایک سلسلہ ہدایت کی، سلسلہ ایثار کی، کڑی ہے، سلسلہ عشق کی 3 کڑیاں ہیں، خدیجہ، فاطمہ، زینب، سبحان اللہ. ایک کے بعد ایک اور تینوں رشتے اس میں موجود ہیں، رشتوں کے اس میں بھی موجود ہے. ماں کیسی ہونی چاہیے، بیوی کیسی ہونی چاہیے، زوجہ کیسی ہونی چاہیے، بہن کیسی ہونی چاہیے، تینوں کردار موجود ہیں خواتین کے لیے خاص تا ابد پردہ نشینوں کی ہدایت زہرا. تو ہم پردہ نشینوں کے لیے سب سے بڑی ہدایتیں ہیں، سب سے بڑے چہرے ہیں. اور یاد رکھیے گا عورت جو ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے خدا اپنی عظمتوں میں ظاہر ہوتا ہے، اپنی عظمتوں میں ظاہر ہوتا ہے کہ خدا موجود ہے. خدا نے عورت کو بھی وہ طاقت عطا کی ہے کہ خود پس پردہ رہتی ہے، مگر اس کی طاقت، اس کا ایثار، اس کی قربانی سامنے آ کر بتاتی ہے کہ وہ موجود ہے. جیسے آپ پورے کربلا حضرت ابراہیم کی پوری کہانی میں اہم کردار ہاجرہ کا ہے، کیونکہ کعبہ کے چوتھے پائے میں وہ ماں دفن ہے. خدا نے اس کے گھر کو اپنا گھر بنا لیا، تو وہ وہاں خاتون ہے. اگر حضرت موسیٰ کے اس سلسلہ توحید کو دیکھیں، وہ انقلاب توحید کو دیکھیں، تو اس کے اندر بھی ایک خاتون ہے جس نے اس نبی کو پالا ہے، سارا کچھ کیا. مسلسل عورت پس پردہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہر واقع ایثار میں موجود ہے. اور شکر ہے کہ دین مبین کی جڑوں میں خدیجہ، فاطمہ، زینب کا ایثار موجود ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ محترمہ معصومہ شیرازی صاحبہ، جزاک اللہ. ناظرین، جناب زینب عالیہ السلام اللہ علیہا نے محافظت دین کے فریضے کو انجام دیا اور امام وقت کی حفاظت کے فریضے کو انجام دیتے ہوئے اپنے بھائی امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے عظیم مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچایا. آپ نے لہجہ علی میں وہ فصیح و بلیغ خطبات ارشاد فرمائے کہ جس سے قصر یزیدیت کی بنیادیں لرزہ برندام ہو گئیں. ناظرین، تاریخ آدم و عالم میں جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے کردار کی مثال نہیں ملتی، اور آپ کا کردار آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ بنا ہوا ہے. پروگرام کے اختتام پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے عظیم سیرت و کردار پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور جس طرح آپ نے محافظت دین حق مبین اور حفاظت امام وقت کے فریضے کو انجام دیا، پروردگار ہمیں بھی حفاظت دین حق اور نصرت امام کی توفیق عنایت فرمائے. اس کے ساتھ ہی ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. میں اپنے تمام مہمانوں کی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی نہایت ہی عمدہ گفتگو سے ہمارے ناظرین کو مستفید فرمایا. ناظرین، امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ناظرین، پروگرام میں شامل کریں گے ایک کلام جسے پیش کریں گی محترمہ صوفیہ شیراز صاحبہ. اپنی میزبان شائستہ عباس زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و نگہبان. فما علینا الا البلاغ المبین. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، کہ محسن علی ہے فاطمہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ. مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ. آئے ہیں حسن بوقت ظہور، آئے ہیں حسن بوقت ظہور، اور عصر پڑ رہی ہے فاطمہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، کہ محسن علی ہے فاطمہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ.